نور کتنی دفعہ کہا ہے اوپر مت جایا کرو۔ دخان نور کو ڈانٹنے لگا جو آج اتنے دن بعد بیبی کا روم سیٹ کرنے آئی تھی۔ دخان نے اسے سختی سے منع کیا تھا سیڑھیاں چڑھنے سے۔ سب بہت خوش تھے، گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا تھا۔ نور اکثر سوچتی کہ کاش اس کے گھر والے بھی اس کی خوشی میں شریک ہوتے۔ آج تک وہ اپنے مما بابا کو یاد کر کے تڑپتی تھی، روتی تھی اور دن بدن اس کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر بات پہ رونے لگتی تھی۔ آج آخر اس نے ہمت کر ہی لی اور مما کو فون ملایا۔ پہلی بل پہ فون ریسیو نہیں کیا گیا تھا۔ وہ مسلسل کال کرنے لگی۔ مما، فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم مما، میں نور۔ وہ جو کب سے اپنی مما سے بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی، آج ہمت کر کر اس نے مما سے بات کی۔ میں نور مما، میں جانتی ہوں۔ مما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، بتاؤ کس لیے فون کیا ہے؟ آج بھی ان کا لہجہ ویسے ہی تھا۔ آپ کی یاد آ رہی تھی مما، آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں کیا؟ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مختصر سا جواب۔ اچھا مما، ایک گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، وہ خوشی سے بولی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ نانی بننے والی ہیں مما۔ یہ بتاتے ہوئے نور کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن وہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش نہیں تھی کیونکہ اس کی ماں جو اس کے ساتھ نہیں تھی۔ مبارک ہو تمہیں، بہت دیر بعد جواب آیا۔ مما آپ آئیں گی نا؟ ایک معصوم سی خواہش۔ دیکھو نور، تم سے بات کر لی، بس یہی بہت ہے، آگے اور کوئی امید مت رکھنا۔ ویسے ہی تمہارے دیے زخم ابھی تک بھرے نہیں ہیں، تمہاری اولاد بھی تم جیسی ہی ہوگی، اور اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے ایک اور نور کو برداشت کرنے کی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی خوشیوں میں خوش رہو اور ہمیں اپنی زندگیوں میں خوش رہنے دو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ نور نہ جانے کتنی دیر فون کو کان لگائے کھڑی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا کہ مما کیا کہہ گئی ہیں۔ وہ بچہ جو ابھی تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کر گئی تھیں۔ مما، کیا میں اتنی بری ہوں کہ میری اتنی عرصے کی جدائی بھی آپ سب کو میرے لیے پگھلا نہ سکی؟ مما، آپ لوگوں کی نفرت کے آگے میری محبت ہار گئی۔ میں ہار گئی، خود کو ثابت کرتے کرتے آپ سب جیت گئے۔ نور ہار گئی مما، آج میں ہار گئی آپ کی نفرت کے آگے۔ وہ سوچتے سوچتے نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ وہ ابھی بیبی کے ہی روم میں ہی تھی۔ کیا میری طرح میرا بچہ بھی میرے ماں باپ کی محبت کو ترسے گا؟ وہ آج بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا مما، مگر ان تکالیف، ان زخموں کا کیا جو آپ سب نے مجھے دی؟ وہ ابھی ڈپریشن میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اسے چکر آیا اور وہ گر گئی۔ دخان باہر پودوں کو پانی لگا رہا تھا۔ ایک زوردار چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر آیا اور اندر نور کو بے سدھ پڑا دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ خون سے لت پت، پیٹ کے بل بری طرح گری ہوئی تھی۔ دخان نے اسے جلدی سے اٹھایا اور ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر، جلدی آئیں، میری بیوی گر گئی ہیں، بہت خون نکل رہا ہے۔ سب ڈاکٹرز اس کے گرد جمع ہو گئے۔ او مائی گاڈ، جلدی سے انہیں اسٹریچر پر لٹائیں۔ ڈاکٹر، شی از پریگننٹ، دخان نے بتایا۔ ڈاکٹر جلدی سے نور کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔
دخان نے فون کر کے سب کو بلا لیا۔ دخان بہت پریشان تھا۔ اتنے میں ایک نرس اس کے پاس آئی اور اسے پیپرز دیے۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ دخان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ دیکھیں، آپ کی بیوی کی پریگننسی میں پہلے ہی بہت کمپلیکیشنز تھیں اور اب وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہے۔ خون بہت بہہ گیا ہے ان کا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی بیوی اور بچے دونوں کو بچانے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کسی بری خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ آپ جلدی سے ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ نرس اسے جلدی سے پیپرز دے کر جا چکی تھی۔ وہ کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا؟ ایک طرف اس کی جان سے پیاری بیوی جسے وہ خود سے دور بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف اس کے وجود کا ایک حصہ تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ کتنے ارمان تھے دونوں کے اس بچے کو لے کر۔ روز رات کو بیٹھ کر نور دخان کے ساتھ پلاننگ کرتی تھی۔ دخان، ہم اپنے بچے کا یہ نام رکھیں گے، اسے یہ لے کر دیں گے، اسے ایسے اسکول میں پڑھائیں گے، ایسا بنائیں گے۔ ہاتھ میں قلم پکڑے وہ بیتے دنوں کی یادوں میں کھو کر نرس کی آواز پر چونکا۔ کیا ہوا؟ سر سائن کر دیے؟ نہیں، ابھی کرتا ہوں۔ مارے ضبط کے دخان کی آواز کانپ اٹھی۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے وہ اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ میرے پروردگار، مجھے اس آزمائش سے نکال دیں اور میں یہ امتحان نہیں سہ پاؤں گا۔ میری مدد فرما یا اللہ۔ وہ ایک لمحے میں دعا مانگتے ہوئے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے پیپر سائن کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے دردناک تھا، لیکن ہمت اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس نے پیپر سائن کر کے نرس کے حوالے کیے، جو کب سے اس کی منتظر تھی، اور خود کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ مما، وہ بے ہوشی میں پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے بے ہوش کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ مما، مسٹر دخان، پیشنٹ بار بار اپنی مما کا نام لے رہی ہیں، آپ جلدی سے انہیں بلا دیں تاکہ وہ اپنی آخری خواہش پوری کر سکیں۔ یہ سنتے ہی دخان سانس لینا بھول گیا۔ کیا؟ دیکھیں، آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ جلدی سے ان کی مما کو بلائیں۔ جیسے ہی دخان نے ڈاکٹر مائرہ کو بتایا، انہیں تو جیسے ہی اپنے کانوں پہ یقین آیا، وہ دوڑتی چلی آئیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو بات کی تھی، سب ٹھیک تھا، کتنی خوش تھی وہ، اور اچانک ایک ہی لمحے میں وہ بھی تھا جو اپنی بیٹی کی حالت سنتے ہی وہ بھاگی بھاگی پہنچی۔ وہ نور جو اپنے آخری لمحوں میں بھی اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ کیا ہوا نور کو؟ ڈاکٹر مائرہ نے پریشانی سے پوچھا۔ گر گئی ہیں وہ، آنکھوں سے آنسو توڑ کر بہنے لگے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس سے آگے دخان بول ہی نہ پایا۔ نور کے بھائی بابا سب موجود تھے۔ انہوں نے جو سنا ٹھیک تھا، نور مرنے والی تھی۔ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو، اور اب نور یہاں اس حال میں تھی۔ انہیں اپنے کیے پر اور اپنے الفاظ پر ندامت ہوئی۔ ڈاکٹر مائرہ کو اپنے تلخ الفاظ یاد آئے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ تمہاری اولاد اور تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ یقیناً نور میری باتوں سے ہی دل برداشتہ ہوئی ہوگی اور پھر یوں گر گئی ہوگی۔ انہیں اپنا رویہ، اپنی تمام باتیں، سخت رویہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ جو بھی تھا، نور ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔
دن کے اجالوں میں چاہے جتنا وہ خود کو خوش ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کرتی تھی، مگر رات کی تاریکی میں ڈاکٹر مائرہ نے اس کی سسکیاں سنی تھیں۔ وہ سوچ سوچ کر رو دینے کو تھی اور وہ خود کو نور کی اس حالت کی ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ وہ وہاں سے سائڈ پر ہو گئیں۔ وہ ابھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ان کے کانوں میں آواز آئی، دیکھیں مسٹر روحان، ہم نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ پیسوں کا بندوبست کریں ورنہ ہم علاج نہیں کریں گے مہنور کا۔ وہ نام سنتے ہی رک گئی اور کمرے میں جھانکنے لگی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی، وہی تو تھا ان کے گھر کی عزت کا دشمن، مگر آج وہ کچھ بدلا سا تھا، میلے کپڑے، داڑھی بڑھی ہوئی، وہ کہیں سے بھی اس دن والا روحان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اندر داخل ہوئی۔ روحان، وہ جو گڑبڑا رہا تھا، ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اپنا نام سنتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ تم روحان ہی ہو نا؟ جی میں ہی ہوں۔ آپ؟ میں؟ مجھے پہچانا نہیں؟ کیسے نہ پہچانوں آپ کو؟ میں جانتا ہوں آپ نور کی مما ہے نا؟ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ ہاں، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئیں، مجھ میں ہمت نہیں تھی آپ کا سامنا کرنے کی، شکر ہے اللہ نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ وہ اس کی باتوں سے حیران ہوئی تھی۔ کیوں ملنا چاہتے تھے تم؟ مجھے معافی مانگنی تھی آپ سے، وہ شرمندگی سے بولا۔ معافی؟ کس چیز کی؟ ہر چیز کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، نور کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ پائیں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، شاید اس سے میری بیٹی کی تکلیف میں کچھ کمی آئے۔ میں نے الزام لگایا تھا آپ کی بیٹی پر، وہ بولتا گیا اور آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے گئے۔ پنکی میری بیٹی کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، عزت، پیسہ، دولت، شہرت، سب ختم۔ وہ میری بیٹی، اس کا دل بہت کمزور ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے، وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب پکڑ سکتا ہے، کیونکہ میرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ آنٹی میرا یقین کریں، نور تب بھی معصوم تھی جب میں نے اسے اپنے پیار میں پھنسایا تھا، اور تب بھی معصوم تھی جب میں نے آپ لوگوں کو اس کی تصویروں سے بلیک میل کیا تھا۔ میں کیسے بھول گیا کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسے ہی پائے گا۔ دیکھیں اس میں میری معصوم بیٹی کا کیا قصور؟ جس طرح نور کو ناکردہ گناہوں کی سزا ہم سب نے دی، ویسے ہی میری بیٹی بھی ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہی ہے، اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شاید آپ کے معاف کرنے سے میری بیٹی بچ جائے۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ کیا دنیا ہے! انسان دوسروں کو دکھ دیتے ہوئے ہرگز نہیں سوچتا کہ اس پر کیا بیتی، اسے سب ڈرامہ لگتا ہے، مگر جب خود پر بیتتی ہے تو وہ ڈاکٹر مائرہ کے تو جیسے حواس ہی خطا ہو گئے۔ وہ تو کبھی اس بارے میں جان ہی نہ پاتی اگر آج روحان انہیں نہ ملتا۔ وہ بت بنی اس کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ پلیز آنٹی، آپ معاف کر دیں میرے بابا کو، وہ بہت اچھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی جو بہت کمزور لگ رہی تھی، اپنے بابا کو روتے دیکھ کر
اس کی سفارش کرنے لگی۔ ڈاکٹر مائرہ نے تو مانو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میری بیٹی ہے یہ نور۔ وہ سنتے ہی اپنے ہوش کھونے لگی۔ وہ چھوٹی سی بچی ابھی بھی اپنے بابا کے ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر مائرہ سے وہاں مزید رکا نہ گیا۔ وہ اسے معاف کرتی اور اس کے علاج کا خرچ اپنے ذمہ لیتی وہاں سے چلی گئیں، اور یہ مہربانی اپنے کیے ہوئے ظلم کے بدلے کر رہی تھیں کہ شاید اس کے بدلے اللہ ان کی بیٹی نور کو بھی بچا لیں۔ اس کمرے سے نور جس کمرے میں شفٹ تھی ان سے چلا تک نہ گیا۔ نور کیسے چلا چلا کر اپنی بے گناہی کا کہتی تھی، اور میں اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ کیسے وہ ہمیں پکارتی تھی اور میں، یا اللہ یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنی پھول جیسی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں؟ میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اپنی ہی اولاد کو خود سے دور کر دیا۔ ذرا سا بھی رحم نہ آیا مجھے اس پر۔ انہیں سب یاد آنے لگا۔ انہیں حقیقت کا پتہ بھی کب چلا نور؟ جب زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ انہوں نے ساری بات نور کے بابا اور بھائی کو بتائی۔ وہ اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی اور نور کے لیے دعا گو تھی۔ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں ڈاکٹر۔ آپ ان سے نہیں مل سکتی۔ ICU میں شفٹ کیا گیا ہے۔ ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ آپ سب انہیں مزید سٹریس مت دیں۔ ڈاکٹر پلیز مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنے دیں۔ کچھ نہیں کہوں گی، بس دیکھوں گی اسے دور سے۔ وہ بضد ہوئیں۔ ٹھیک ہے مگر کوئی آواز مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر کو بھی جیسے ایک ماں پر ترس آ گیا۔ ڈاکٹر مائرہ روم میں انٹر ہوئی جہاں نور نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کو یوں لیٹا دیکھ کر ان کا دل باہر آنے کو تھا۔ ان کے ہی پیچھے نور کے بابا اور بھائی بھی آ گئے۔ نور کو یوں بے سدھ دیکھ کر سب کی آنکھ نم تھی۔ وہ جو زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، کچھ لمحہ بعد اپنی گال پر کچھ محسوس کیا۔ وہ جو کب سے اپنے ماں باپ کے پیار کو ترس رہی تھی، اپنی ماں کے لمس کو پاتے ہی، ان کے چھوتے ہی اس نے آنکھیں کھولیں۔ مما۔ بہت مشکلوں سے اس کی زبان سے نکلا۔ نور میری بیٹی، میری جان، کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ وہ اپنی مما کے آنکھ میں آنسو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مما کیوں رو رہی ہیں؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جان چھوٹنے والی ہے۔ اب میں آپ کو شاید کبھی تنگ نہ کروں۔ وہ آنکھوں میں مسکان لیے بول رہی تھی۔ نور، مما آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ نور نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ نور تم مر جاتے اور پیدا ہی نہ ہوتی۔ اور دیکھیں مما، اللہ ماں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اب میں آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ ڈاکٹر مائرہ کی تو جیسے سانسیں ہی بند ہو گئیں۔ نور کو سب یاد تھا جو ایک ایک لفظ انہوں نے کہا تھا۔ نور مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گناہ گار ہوں بیٹا۔ آنکھوں پر معاشرے کی پٹی پڑ گئی تھی۔ شاید میں تمہیں سمجھ نہ پائی، مجھے معاف کر دو۔ مما مجھے گناہ گار مت بنائیں، کم از کم مرتے وقت تو نہیں۔ نور کے یہ الفاظ ان کا دل چیر گئے۔ ڈاکٹر مائرہ کی تو جیسے سانسیں بند ہونے لگیں۔ اللہ کرے میری جان تمہیں کچھ نہ ہو۔ مما جی میری جان، میں آپ کو ہاتھ لگا لوں، آپ کو پیار کر لوں۔ وہ جو کب سے اپنی ماں کی محبت کی پیاسی تھی، ایک آخری فرمائش کرنے لگی۔
ہاں میرا بیٹا، کیوں نہیں؟ مما مجھے اپنی گود میں سلائیں نا کہ یہ سانسیں سکون سے نکل سکیں۔ وہ ڈاکٹر مائرہ کی گود میں سر رکھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ مما میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت یاد آتی تھی۔ مما میرے بالوں میں ہاتھ پھیرے نا، جیسے آپ بچپن میں مجھے سلاتی تھیں، اب بھی ویسے ہی سلائیں نا۔ میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں مما، میں حق پر تھی، میری روح تو جنت کی متلاشی تھی، میں تو بس اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ بھیا، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو اشارہ کیا، بھیا آپ کی بہن آپ سے بہت محبت کرتی ہے، بہت محبت۔ میں آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دیکھنا بھیا، آخرت میں آپ مجھ پر فخر کریں گے، میں آپ کے لیے آخرت میں فخر کا باعث بنوں گی۔ میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بابا، آپ لوگوں کی باتیں مجھے بہت رلاتی تھیں، میرا دل دکھتا تھا ان سے، میں منہ چھپا کر روتی تھی، مگر میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں آپ سب سے جنت میں ملوں گی۔ آپ سب میرے لیے دعا کرنا کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں، میری موت کے منتظر ہوں۔ آپ سب میرے لیے دعا کرنا، میری آخرت کی کامیابی کی دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا مما۔ ماں باپ کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کریں گی نا دعا؟ اس کے الفاظ سب کا دل چیر رہے تھے۔ بابا کو ایسے لگا جیسے ابھی ان کا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ مما، بابا، بھیا، وہ سب سے ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی۔ نہیں میری جان، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ بابا نے نور کے جڑے ہاتھوں کو چوما۔ بس ایک دفعہ آپ سب کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا تاکہ میری روح کو نکلنے میں آسانی ہو، منو مٹی تلے سکون سے سو سکوں۔ نور کے بابا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ کہیں جانے نہیں دوں گا میں اپنی بیٹی کو۔ اچانک نور کی سانسیں اٹکنے لگیں، جیسے کسی نے اسے بس والدین کو راضی کرنے کی مہلت دی ہو۔ وہ زور زور سے سانس لینے لگی اور اونچا اونچا کلمہ پڑھنے لگی۔ سب خون کے آنسو رو رہے تھے اور نور نور چلا رہے تھے۔ ہٹیں آپ لوگ، ہٹ جائیں، کہا بھی تھا زیادہ لوگ ان کے پاس جمع مت ہوں، مریض کی طبیعت بگڑ رہی ہے، جائیں آپ لوگ یہاں سے۔ نور کی ماما سب نور کو سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو بہت دکھ دیے، ایک بری ماں ہوں میں، نور کو نہیں بلکہ مجھے مرنا چاہیے۔ آپ میری زندگی نور کو دے دیں، اسے بچا لیں یا اللہ، میری بیٹی کو بچا لیں۔ بیٹی کی محبت میں وہ سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، زندگی اور موت آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، میں جانتا ہوں، مگر اللہ، نور میری زندگی ہے، اس کو مجھ سے الگ مت کرنا۔ آج پھر دخان اللہ سے نور کو مانگ رہا تھا، ہر زباں پہ نور کی سلامتی کی دعا تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئیں۔ ایم سوری، ہم انہیں بچا نہیں پائے۔ شی از نو مور۔ کیا؟ ڈاکٹر مائرہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ انعمت، کہاں ہے میری گڑیا؟ وہ بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ دخان کی نظر پڑی۔ او اچھا، تو میری بیٹی یہاں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بابا آپ کیسے مجھے ڈھونڈ لیتے ہیں؟ وہ توتلی زبان میں بولتے ہوئے دخان کو اور بھی پیاری لگی۔ آپ کی خوشبو سے۔ اچھا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مما جی؟ جی مما کی جان۔ نانو آ رہی ہیں آج؟ نہیں تو آپ سے کس نے کہا؟ نہیں، کوئی ابھی نہیں آ رہا انعمت۔ وہ اپنی بیٹی کو گھورنے لگا۔
کچھ چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ نہیں تو وہ چھپا گیا۔ آج نور کی سالگرہ تھی اور سب اسے سرپرائز دے رہے تھے جس کا اسے علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد دخان اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھے لان میں لے آیا جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر نور، سب ایک ہی آواز میں بولنے لگے۔ وہ تو جیسے حیران ہی رہ گئی، اسے تو یاد بھی نہیں تھا سب اسے پیار کر رہے تھے۔ مما ہیپی برتھ ڈے، وہ جو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتی تھی اپنی مما کو وش کر رہی تھی۔ تھینک یو میرا بیٹا، نور نے اسے گلے لگایا۔ نور جی مما۔ بیٹا یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہے، ڈاکٹر مائرہ نے ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نور نے دیکھتے ہی نم آنکھوں سے مما کو دیکھنے لگی۔ اس میں حج کی ٹکٹس تھیں۔ مما شادی پر تو کچھ دے نہیں پائی میں، اب یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے۔ اب ہم اسی سال حج پر جائیں گے۔ سچ مما؟ ہاں سچ، وہ خوشی سے مما کے گلے لگی۔ 3 سال پہلے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، ڈاکٹر نور کے بابا روتے ہوئے بول رہے تھے۔ سوری، ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ دخان کے کان میں یہ الفاظ پڑے مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ضد لگائے بیٹھا تھا کہ اسے نور چاہیے۔ اسے یقین کامل تھا اپنے رب پر۔ اللہ کو اس کی حالت پر پیار آ گیا۔ اس کا بار بار تڑپ کر اللہ کو پکارنا اللہ کو پسند آ گیا تھا۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو بندے کی ذرا سی تڑپ پر آزمائش کو ختم کر دیتا ہے، اور دخان کی آزمائش کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، یہ موو کر رہی ہیں۔ نرس کے کہنے پر ہر ڈاکٹر جلدی سے بھاگے اور نور کی نبض چیک کی۔ واقعی نور کی سانسیں چل رہی تھیں۔ او مائی گاڈ! انہوں نے جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کیا اور کچھ گھنٹوں بعد مبارک ہوا آپ سب کو۔ وہ اب بالکل خطرے سے باہر ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اور سب کو اللہ نے نور کی زندگی مانگنے کا ایک اور موقع دیا۔ شکر ہے میرے مالک۔ سب سجدہ ریز تھے۔ اللہ نے سب کی دعا قبول کی تھی۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں اپنی بیوی کو؟ جی ضرور، مگر ان سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھ لیں۔ ڈاکٹر نے انہیں خوشی سے سرپرائز دیا۔ کیا میری بیٹی؟ وہ اٹک کر بولنے لگا۔ جی آپ کی بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو آپ کو۔ دخان کو تو جیسے یقین آیا۔ یہ اللہ کا کوئی معجزہ ہے، آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا ہم نے، کسی کو مرتے ہوئے اور دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے۔ بے شک یہ میرا رب ہی کر سکتا ہے، ڈاکٹر دخان کو بتانے لگا۔ سب نور کے کمرے میں گئے جہاں وہ سو رہی تھی، اور پھر دخان اپنی بیٹی کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ کے پیار آیا، اور بے اختیار ہی اس کے منہ سے اللہ کا انعام انعمت نکلا، جو اللہ نے اپنے ہر مشکل گھڑی میں صبر کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ نور اپنے گھر آ چکی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے سب پہلے جیسا مل گیا تھا۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کیا نہیں تھا آج اس کے پاس؟ سب کچھ تھا۔ اس کی جھولی اللہ نے خوشیوں سے بھر دی تھی، اتنی خوشیاں کہ سنبھالنا مشکل تھا۔ 2 پیار کرنے والی مائیں، بابا، بھائی، محبت کرنے والا شوہر۔ اللہ نے اس کی ہر آزمائش کا اسے انعام دیا تھا۔ پھر
انعامات سے نوازا تھا جو سب آزمائشوں پر بھاری تھی۔ ایسی نعمت جسے پا کر وہ سب دکھ، اپنے سب غم بھلا چکی تھی۔ اللہ نے اسے نعمت انعامات سے نوازا تھا۔ بے شک یقین کرنے والوں کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔